بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل احترام بزرگ اور عزیز دوستوں اور اسی وقت سے سننے والی میری معزز ماں بہنوں، سورہ اعراف کی آیت نمبر 54 یعنی 54 سے لے کر کے 56 یعنی 56 تک پڑھی گئی ہے. پہلے آج کا ترجمہ دیکھتے ہیں. بے شک تمہارا رب اللہ جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمینوں کو 6 دن میں یعنی 6 دن کی مقدار میں، پھر عرش پر قرار پکڑا، اڑا دیتا ہے رات کو دن پر، ڈھانپ لیتا ہے رات کو دن سے. رات دن کو طلب کرتی ہے جلدی، یعنی اس کا پیچھا کرتی ہے دوڑتے ہوئے، اور سورج اور چاند اور ستارے اس کے حکم کے ذریعہ تابع ہیں. سنو، اسی کے لیے پیدا کرنا ہے، اسی کے لیے حکم دینا ہے، یعنی وہی خالق وہی عامل. اللہ بڑے برکت والے ہیں جو سارے جہاں کے پالنہار ہے. یہ تو آیت کا ترجمہ ہوگا. پچھلی آیت میں جنتیوں کا دوزخیوں سے مکالمہ اور دوزخیوں کا جنتیوں سے مکالمہ، ان کے آپس کے اندر جو گفتگو تھی وہ گفتگو ذکر کی گئی. اب پھر سے اصل مضمون کی طرف عود کرتے ہیں اور لوٹتے ہیں، اور وہ اصل مضمون توحید کا ہے، یعنی اللہ رب العزت کا ایک ہونا، اس کا وحدہ ہونا، اس کی ونیس. تو اس کی وحدت کے کچھ مظاہر ہے، اس کی قدرت کے کچھ مظاہر ہے. ان مظاہر کو اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں بیان فرمایا ہے کہ وہ قدرت کاملہ کا مالک ہے، وہ سارے انعامات اور احسانات کرنے والا ہے، یہ ساری کائنات پیدا کرنے والا وہ ہے. اسی کا ذکر اس آیت میں ہے کہ تمہارا رب، یہ اللہ کا تعارف ہے، انٹروڈکشن ہے. تمہارا رب کون ہے؟ تو کہا کہ تمہارا رب وہ ہے اللہ تبارک و تعالی، وہ اللہ کہ جس نے آسمان اور زمینوں کو 6 دن میں پیدا کیا. 6 دن میں، تو یہاں مفسرین یوں فرماتے ہیں کہ 6 دن یعنی 6 دن کی مقدار میں. اور یہ مقدار کا لفظ اس لیے بڑھا دیتے ہیں کہ اس وقت سورج اور چاند
زمین اور آسمان پیدا شدہ نہ تھے، تو گویا کہ اتنی مقدار میں پیدا کیا۔ یہ ممکن ہے کہ آخرت کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات اور دن کے لیے کچھ علامتیں مقرر کی ہوں، ان علامتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دنوں کی گنتی کو بیان فرمایا کہ 6 دن میں پیدا فرمایا۔ یا آخرت کے دنوں کے اعتبار سے شمار کر لیا جائے کہ آخرت کا ایک دن یہ 1000 سال کے برابر ہے۔ بہر کہ جو صورت بھی ہو، جیسے کہ لوگ جنت میں چلے جائیں گے، جہنم میں چلے جائیں گے، وہاں تو سورج اور چاند نہ ہوگا، تو وہاں کچھ علامتیں ہوگی، کچھ پردہ ہوگا، اس پردے کے پڑنے سے اور اٹھنے سے اجالا اور اندھیرا ہوتا رہے گا۔ تو ایسی کوئی صورت ہوگی، بہر کہ جو بھی صورت ہو، تمہارا رب اللہ ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمینوں کو 6 دن کی مقدار میں، پھر عرش پر قرار پکڑا۔ عرش یعنی ایک تخت ہے جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ براجمان ہے۔ یہ آیت متشابہات میں سے ہیں، اور آیت متشابہات کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے پیچھے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور جو لوگ اس کے پیچھے پڑھتے ہیں ان سے تم بچنے کی کوشش کرو۔ کتاب التفسیر میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت آتی ہے سورہ آل عمران کے اندر۔ امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ تلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی۔ کیا تلاوت فرمائی؟ سورہ آل عمران کی آیت۔ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات، وہ اللہ کے جس نے نازل کیا تم پر کتاب کو، اس میں سے کچھ آیت محکمات ہیں اور وہی اصل کتاب ہے، اور کچھ متشابہات ہیں۔ فاما الذین فی قلوبہم زیغ، وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں کجی ہے، ٹیڑھا پن ہے، فیتبعون ما تشابہ، تو وہ پیچھا کرتے ہیں، اتباع کرتے ہیں ان چیزوں کا جو متشابہ ہیں۔ کیوں؟ فتنہ تلاش کرنے کے لیے اور اس کی تعویل تلاش کرنے کے لیے۔ تو اس آیت کو وما یذکر الا اولو الالباب آخر تک پڑھا، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا، اذا رأیت الذین یتبعون ما تشابہ منہ، جب تم دیکھو ایسے لوگوں کو کہ جو متشابہات کا پیچھا کرتے ہیں، متشابہات کی پیروی کرتے ہیں، متشابہات کا اتباع کرتے ہیں، یعنی اس میں کھود کرید کرتے ہیں، اس کی بال کی کھال نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اولئک الذین سماہم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن کا اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں ذکر فرمایا۔ فاحذروہم، لہذا تم ان سے بچو، ان سے دور رہنے کی کوشش کرو۔ صاحب روح المعانی نے بھی اور صاحب معالم التنزیل نے بھی امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کا یہ مقولہ نقل فرمایا ہے کہ ایک صاحب آئے اور انہوں نے سوال کیا استواء علی العرش کے متعلق، تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے یوں فرمایا کہ الاستواء معلوم والکیفیت مجہول والایمان به واجب والسؤال عنہ بدعۃ، کہ استواء علی العرش اور اسی پر قیاس کر لیا جائے تمام آیات متشابہات کو، جیسے یوم یکشف عن ساق، جس دن ساق کھولی جائے گی، پنڈلی، ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ، والسماء بنیناہا بأید، ہم نے بنایا آسمان کو عید سے۔ تو جو بھی آیات متشابہات ہیں ان تمام آیات متشابہات میں ہم یہی کہتے ہیں کہ بھئی استواء یا ید یا ساق یہ تو معلوم ہے لیکن کیفیت معلوم نہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس کو ہم انسانوں میں سے کسی انسان کے ساتھ اس طرح تشبیہ نہیں دے سکتے کہ جیسے کوئی بادشاہ وقت کرسی پر براجمان ہوتا ہے اور بیٹھتا ہے، تخت پر بیٹھتا ہے، الیاذ باللہ الیاذ باللہ الیاذ باللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طریقے سے عرش پر قرار پکڑتے ہیں اور تشریف فرما ہے، ایسا نہیں کہہ سکتے۔ لیس کمثلہ شیء، اس کے برابر کوئی چیز نہیں۔ تو ان متشابہات سے متعلق جو بھی آیات ہیں
ان آیات میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا یہ جواب بہت بہتر ہے۔ آپ نے یوں فرمایا کہ استوا تو معلوم ہے لیکن کیفیت مجہول ہے، اور اس کے بعد فرمایا کہ اس پر ایمان لانا واجب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ استوا علی العرش ہے تو ہے، اس پر ایمان لاؤ، اس کے بال کی کھال نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، خود کرید کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس کے متعلق سوال کرنا بدعت ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا سر جھکا دیا اور پریشان ہو گئے، اور اس کے بعد اس شخص کو اپنی مجلس سے نکلوا دیا کہ نکالو، یہ گمراہ شخص ہے۔ اور بدعت اس لیے فرمایا کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آیت متشابہات نہیں تھی؟ کیا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو ان آیات متشابہات کا علم نہیں تھا؟ علم ہونے کا مطلب یہ کہ وہ نہیں جانتے تھے کہ آیات متشابہات ہیں۔ اس وقت بھی یہ آیت تھی استوا علی العرش، اس وقت بھی والسماء بنیناہا بعید تھی، اس وقت بھی یوم یکشف عن ساق تھی، لیکن ان آیات متشابہات میں سے کسی بھی آیت کے متعلق آپ کو احادیث کے ذخیرے میں آثار صحابہ میں کوئی ایک حدیث، کوئی ایک اثر ایسا نہیں ملے گا کہ صحابہ کرام نے اس کے متعلق سوال فرمایا ہو، اور نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کوئی روشنی ڈالی کہ استواء علی العرش کا کیا مطلب، ساق کا کیا مطلب، پنڈلی کا کیا مطلب، یعنی اللہ کی پنڈلی کا۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس پر کوئی روشنی نہیں ڈالی اور صحابہ کرام کے سامنے یہ آیات تھیں، اور اس کے باوجود صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنا گوارا نہیں فرمایا، تو پھر امت کے لیے، امتی کے لیے اسلم اور انسب راستہ یہی ہے کہ وہ بلا چنو چرا اس پر ایمان لائے، اور اس کے خود کرید میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس لیے اس کے متعلق سوال کرنا بدعت ہے۔ یغشی اللیل النہار، اڑاتا ہے رات کو دن پر، مطلب یہ ہے کہ رات جب آتی ہے تو دن کی روشنی ختم ہو جاتی ہے اور دن کی روشنی سلب کر لی جاتی ہے۔ یطلبہ حثیثا، رات دن کو تیزی سے طلب کرتا ہے، یعنی پیچھا کرتا ہے۔ والشمس والقمر، سورج اور چاند کو اور ستاروں کو اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کیا جو اس کے حکم سے تابع ہیں۔ دنیا بنی ہے تب سے ہزاروں سال ہو گئے، لیکن چاند کی رفتار میں، سورج کی رفتار میں کوئی کمی نہیں، اس کے حکم کے تابع ہیں۔ دنیا کی مشینری کتنی ہی اچھی ہو، چند سالوں کے بعد گریسنگ، آئلنگ وغیرہ کی اور مینٹین کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو ایموٹی کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن یہ ہزاروں سال سے اللہ تبارک و تعالی سورج، چاند، ستارے اور دنیا کا ساری کائنات کو چلا رہے ہیں، لیکن کبھی مینٹیننس کی کوئی ضرورت نہیں پڑی، وہ چل رہا ہے اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے۔ اور آج سے 1000 سال پہلے اس وقت سورج کی جو چال تھی اور جو وقت تھا گھڑی گھنٹے کے اعتبار سے، وہی وقت آج بھی ہے۔ آج سے 1000 سال پیچھے چلے جائیے، آج کا دن، آج کی تاریخ اور اس وقت جو وقت تھا وہی وقت آج بھی ہے۔ کیسا مرتب اور منظم نظام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ ایک سیکنڈ کا فرق نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے۔ تو اس کے حکم کے ذریعہ تابع ہیں ساری چیزیں۔ یہ دنیا ایسے ہی وجود میں نہیں آ گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو چلا رہے ہیں۔ ایک گاڑی بغیر ڈرائیور کے نہیں چلتی، تو اتنی بڑی کائنات کیسے بغیر کسی چلانے والے کے چل سکتی ہیں؟ الا لہ الخلق والامر، سنو اسی کے لیے خلق ہے اور امر ہے۔ خلق اس کا مطلب یہ ہے کہ پیدا کرنا، وہی خالق ہے۔ امر نہیں کے مقابلے میں جو آتا ہے وہ یعنی عامر اور حاکم وہی ہے، حکم دینے والا وہی ہے۔ ایک مطلب یہ ہے، اور صوفیاء کرام اس کا مطلب یہ بیان کرتے ہیں کہ خلق کا تعلق مادی اور مادیات سے ہے، فزیکل چیزوں سے ہے جو ہمیں نظر آتی ہیں، اور امر کا تعلق ایسی چیزوں سے ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی۔ مثال کے طور پر مجردات لطیفہ یعنی روح جو ہمیں نظر نہیں آتی،
تو امر کا تعلق روح سے ہے، اسی لیے کہا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، لوگ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ روح میرے رب کا امر ہے۔ تو خلق مادی اور مادیات سے متعلق چیزیں ہیں، اور امر ان چیزوں سے متعلق ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی۔ دوسرا کہ خلق جو ہے، آسمان زمین کے درمیان جتنی بھی چیزیں نظر آتی ہیں اس کا تعلق خلق سے ہے، اس کو خلق سے تعبیر فرمایا۔ اور ما فوق السماء، آسمان کے اوپر جتنی بھی چیزیں ہیں اس کو امر سے تعبیر فرمایا۔ تو گویا کہ یہ جو ہمیں نظر آتا ہے وہ سارا خلق ہے، اور جو ما فوق السماوات ہے وہ امر ہے جو ہماری نظروں سے اوجھل ہے، یعنی عالم بالا، اور یہ عالم صافی۔ تو عالم صافی الخلق، عالم بالا، یہ امر۔ تبارک اللہ رب العالمین، اللہ تبارک و تعالی بابرکت ہیں، تعظم عظمت والے ہیں، رب العالمین سارے جہاں کے پالنہار ہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ آپ کے سامنے بیان کر دی گئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اتنے سارے انعامات اور اتنے سارے احسانات اس مخلوق پر ہیں، اس کو بیان کر دیا گیا، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ اب انسان اسی کی طرف رجوع کرے، اسی سے مانگے، مصیبت میں مبتلا ہو، تکلیف میں مبتلا ہو، کشتی بھنور میں پھنس جائے تو اسی کو پکارے، اس کے علاوہ کسی کو نہ پکارے۔ کیسی ہی تکلیف آ پڑے تو اس وقت اس کو پکارے۔ لہذا آگے کی آیت میں فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، تم اپنے رب کو پکارو گریازاری کرتے ہوئے، عاجزی کرتے ہوئے، تضرعا یعنی متضرعین، خفیتاً یعنی خافین، یعنی آہستہ آہستہ، چپکے چپکے۔ تو اس میں دعا بھی مراد ہو سکتی ہے اور ذکر بھی مراد ہو سکتا ہے۔ دعا کے اندر اصل یہ خفاہی ہے، اذ نادى ربه نداء خفیا، زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا ندائے خفی کے ساتھ، یعنی چپکے چپکے اللہ سے باتیں کرتے رہو، زور سے چلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو دعا میں اصل تو چپکے چپکے اور خفاہی ہے، لیکن کبھی اگر لوگوں کی تعلیم کے لیے، کیونکہ عوام دعاؤں سے واقف ہوتے نہیں ہیں، اگر کبھی کوئی امام یا کوئی خطیب یا کوئی بھی مقرر اس مجلس کے بعد دعا اگر جہراً کر دیتا ہے تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے، تاکہ لوگ اس پر آمین کہتے رہیں، لیکن اصل دعا میں خفا ہے، چپکے چپکے اللہ سے مانگتے رہو۔ اور دوسرا مطلب ذکر بھی ہو سکتا ہے کہ ذکر بھی خفی، اسی لیے یوں کہا کہ سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہ خیر ذکری الخفی، بہترین ذکر یہ ذکر خفی ہے، وخیر الرزق ما یکفی، اور بہترین رزق وہ ہے جو کفایت کر جائے، جو کافی ہو۔ تو اصل ذکر کے اندر بھی اور دعا کے اندر بھی یہ خفا ہے۔ ایک مرتبہ غزوہ خیبر سے واپسی کے وقت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین زور زور سے اللہ کا نام لے رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اربعوا علی انفسکم، تم پکارتے ہو ایسے کو جو تم سے بہت زیادہ قریب ہے، تم سے دور نہیں ہے۔ اور جب صحابہ نے پوچھا کہ ہمارا رب ہم سے دور ہے کہ ہم زور سے پکارے یا قریب ہے، تو آیت نازل ہوئی کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب آپ سے میرے بندے پوچھے میرے متعلق کہ میں قریب ہوں یا بعید ہوں، تو آپ کہہ دیجئے کہ میں قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، ہماری شہرک سے بھی زیادہ قریب، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم یعنی اللہ تبارک و تعالی ہماری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے، لہذا چیخنے کی چلانے کی ضرورت نہیں ہے، چپکے چپکے دعا کرے، چپکے چپکے ذکر کرے۔ اسی لیے یوں کہا کہ سب سے بہترین ذکر وہ ہے کہ جو خفی ہو اور ہر وقت تمہاری زبان رطب اللسان یعنی زبان تر رہے ذکر اللہ سے۔ انہ لا یحب المعتدین، اللہ تبارک و تعالی حد سے زیادہ بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتے۔ اعتداء کا مطلب بہت عام اس کا مفہوم ہے، بہت وسیع مفہوم ہے، مطلب یہ کہ
دنیاوی زندگی کے امور میں بھی حد سے زیادہ نہ بڑھے، عبادات کے اندر یہ نہیں کہ رات بھر نماز پڑھتا رہتا ہے اور بیوی بستر میں انتظار کر رہی ہے، یہ نہ ہو۔ رات بھر مطالعہ کر رہا ہے اور بیوی بستر میں انتظار کر رہی ہے، ارے بھائی مطالعہ بھی کرو، بیوی کے پاس بھی جاؤ، اس کو بھی وقت دو۔ اور یہ نہیں کہ پوری رات بیوی کے ساتھ لگا رہا ہے اور اللہ کو بھول گیا ہے، یہ بھی نہیں۔ بیلنس اور اعتدال قائم کیا جائے۔ تو دنیا کے سارے امور کے اندر بھی اعتدال مطلوب ہے اور دعا کے اندر بھی اعتدال مطلب یہ ہے کہ اعتدال مطلوب نہیں ہے، حد سے بڑھنا پسند نہیں کیا جاتا، تو اعتدال مطلوب ہے۔ دعا کے اندر اعتدال کیا ہے، حد سے بڑھنا کیا ہے؟ تو کہا کہ اس کو ہم سمجھنے کے لیے ابو داؤد شریف کی روایت کا سہارا لیتے ہیں۔ عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں ان سے روایت آتی ہے کہ ان کے بیٹے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنت کا سوال کرنے لگے اور عجیب سوال کیا کہ اللہم انی اسألوک، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں القصر الابیض من یمین الجنہ، یعنی سفید محل کا، اور وہ بھی جنت کی رائٹ سائڈ میں۔ تو عبداللہ بن مغفل نے سن لیا تو فرمایا کہ بس اللہ سے جنت کا مطالبہ کرو، جنت کی دعا مانگو، یعنی جنت کے مطالبے میں قید لگانے کی ضرورت نہیں ہے، حدود اور قیود اور شرطوں کے ساتھ مقید کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی شرط کی تجویز نہ رکھو کہ جنت میں سفید محل، بس جنت مانگتے رہو اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ تو ایک اعتداء کا مطلب یہ ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ انبیاء کے منازل مثال کے طور پر اس کا سوال کرے کہ یا اللہ مجھے انبیاء کے منازل عطا فرما، وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ منزل اللہ نے اپنے نبیوں کے لیے مقرر کر دی ہے، تو ایسی منازل اور مقامات اور مراتب کا مطالبہ کرنا۔ اور اعتداء یہ بھی بتلایا جاتا ہے کہ قطع رحم کی دعا کرنا، اعتداء یہ بھی بتلایا جاتا ہے کہ گناہ اور معصیت کی دعا کرنا، تو یہ سب اعتداء میں ہے۔ انہ لا یحب المعتدین، اللہ تبارک و تعالی حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتے۔ تو دعا کا پہلا ادب یہ ہوا کہ آہو زاری ہو، گریہ زاری ہو، اور دوسرا ادب یہ ہوا کہ چپکے ہو۔ تو یہ دونوں ادب کا تعلق ظاہری بدن سے ہیں۔ تضرع کا مطلب یہ ہے کہ عاجزانہ صورت ہو، فقیرانہ صورت ہو، متکبرانہ اور بے نیازانہ صورت نہ ہو، بلکہ بالکل عاجز اور فقیر ہونے کی صورت اس کی ہو، جسمانی صورت۔ اور خفیہ یہ زبان سے تعلق رکھنے والی چیز ہے، تو یہ دونوں جسمانی ادب ہو گئے، یعنی انہ لا یحب المعتدین۔ آگے کی آیت، تم فساد مت مچاؤ زمین میں اس کی اصلاح کے بعد۔ تو اس کی اصلاح کے بعد اصلاح ظاہر بھی ہو سکتی ہے، اصلاح باطن بھی ہو سکتی ہے۔ اصلاح ظاہر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین کو کارآمد بنایا، نافع بنایا، کائنات کے اندر بہت سی چیزوں کو نافع اور کارآمد بنایا، لہذا تم اس سے نفع اٹھانے کے اندر رخنا مت ڈالو، ان چیزوں کو خراب مت کرو۔ اللہ نے باغات لگا دیے، پھل فروٹ وغیرہ سے نوازا اور بہت سی نعمتوں سے نوازا، تو تم اس کو ویسٹ مت کرو، تم اس کو ضائع مت کرو، تم اس کو تباہ اور برباد مت کرو، بلکہ اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرو اور اس کا شکر ادا کرو۔ تو اصلاح یعنی ظاہری اصلاح کا مطلب یہ ہے کہ نظر آنے والی چیزوں کے اندر رخنا ڈالنا، اس سے منتفع ہونے کی جو صورتیں ہیں اس میں رخنا ڈالنا اور رکاوٹ پیدا کرنا، یہ ہے اصلاح ہے ظاہر۔ اور اصلاح باطن کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے باطن کے احوال کی اصلاح کے لیے ایک بہت ہی مقدس سلسلہ جاری فرمایا، اور وہ اس طرح کہ انبیاء کی بعثت اور انبیاء کے ساتھ رسولوں کے ساتھ کتابوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ کیوں؟ تاکہ انسان کے دل کی کھیتی یہ درست ہو جائے اور وہ صلاح پذیر ہو جائے۔ تو کہا کہ یہ باطنی اصلاح ہے، باطنی اصلاح کو بھی تم فاسد مت کرو، یعنی اس کو فاسد مت کرو۔ کیسے؟ تو کہا کہ لوگوں کو یصدون عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے روکنے والے بن جاؤ، اور اسی طریقے سے زمین میں فساد مچانے والے بن جاؤ، امن کی جگہ پر ظلم کرنے لگو اور انصاف کی جگہ پر آپ ناانصافی کرنے لگو، اور جھوٹ کی بجائے سچ کی بجائے جھوٹ کو عام کرنے لگو، تو یہ ساری باطنی اعتبار سے فساد ہیں۔ تو لا تفسدوا، تم فساد مت مچاؤ زمین میں اس کی اصلاح کے بعد، اور اس کو پکارو ڈر سے اور امید سے۔
یہ بھی دعا کا ادب ہے، وہ بھی دعا کا ادب تھا، وہ دو دعا کے ادب ظاہری ادب تھے، یہ باطنی ادب ہے۔ اس کو پکارو خوف سے، کیونکہ خوف کا تعلق قلب سے ہے، طمع کا تعلق قلب سے ہے، تو یہ باطنی ادب بیان کیا جا رہا ہے کہ اس کو پکارو خوف سے، یعنی اس معنی کر خوف سے پکارو کہ میری معصیت اور نافرمانی کی وجہ سے اور میرے گناہوں کی وجہ سے کہیں میری دعا رد نہ ہو جائے، اس کا ڈر رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اپنے گناہوں سے بے فکر ہو جانا، اپنی معصیت اور اپنے کرتوتوں سے بے فکر ہو جانا، یہ ایمان کے خلاف ہے۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت واسعہ ہے، اس سے مایوس ہو جانا یہ بھی کفر ہے۔ تو ایسا نہ ہو، ڈر بھی ہو اور طمع بھی ہو، یعنی امید اور خوف کے درمیان رہو، کیونکہ نرا خوف ہوگا مایوسی پیدا ہو جائے گی، نری لالچ ہوگی اور پر امید ہوگا تو وہ گناہوں پر جرأت کرنے لگے گا، گناہ پر گناہ کرتا جائے گا کہ اللہ غفور الرحیم ہے۔ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم، میرے بندوں کو بتلا دیجئے کہ میں بخشنے والا بھی ہوں، رحم فرمانے والا بھی ہوں، اور یہ حصہ بھی سنا دیجئے کہ ان عذابی هو العذاب العلیم، میرا عذاب وہ دردناک عذاب ہے، پینفل پنشمنٹ ہے۔ تو وَدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، اس کو پکارو ڈر سے اور امید سے۔ اللہم انی وَرَحْمَتُكَ أَرْجَى عِنْدِي مِنْ عَمَلِي، تیری رحمت میرے نزدیک میرے عمل سے زیادہ قابل امید ہے۔ وَرَحْمَتُكَ أَوْسَعُ، تیری رحمت بہت زیادہ وسیع ہے میرے گناہوں سے، من ذنوبی۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت قریب ہے نیکی کرنے والوں سے۔ تو اس سے اشارہ مل گیا کہ اصل دعا کے اندر طمع ہونی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رحمت اللہ کی رحمت یہ بھی ایک طمع ہے، ایک امید ہے۔ اللہ کی رحمت نیک لوگوں سے قریب ہوتی ہے۔ تو محسنین کے اندر دونوں باتیں ہیں، ایک تو صفت احسانی کے ساتھ کام کرنے والے لوگ، جس کو حدیث جبرائیل میں بیان کیا گیا کہ صرف نماز نہیں، اپنا ہر عمل اس طرح ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اگر میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اگر یہ کیفیت نہیں بنتی ایمان کی کمزوری کی وجہ سے تو ضرور یہ کیفیت ہونی چاہیے کہ اللہ ضرور مجھے دیکھ رہے ہیں۔ تو ہر عمل کے اندر صفت احسانی ہو، ایک معنی یہ ہے۔ اور دوسرا محسنین کا مطلب یہ ہے کہ تمام نیک کام، نیکوکار، یعنی ہر قسم کے نیک کام کرنے والے جو ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ایسے لوگوں سے زیادہ قریب ہوتی ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں محسنین میں سے بنائے، صفت احسانی کی کیفیت سے ہم سب کو متصف فرماوے اور نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرماوے، زیادہ سے زیادہ نیکیوں میں لگے رہنے کی توفیق عطا فرماوے، نیکیوں کی رغبت ہمارے دلوں میں پیدا فرماوے اور گناہوں سے نفرت ہمارے دلوں میں داخل فرما دے۔ گناہوں سے ایسی نفرت ہو، ایسی دوری ہو جیسے مشرق اور مغرب کے درمیان، اور گناہوں سے ایسی نفرت ہو جیسے ہمارے پیشاب اور پاخانے سے ہمیں نفرت ہوتی ہے، شراب سے اور سور سے اور خنزیر سے نفرت ہوتی ہے، ایسی نفرت اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں میں گناہ کے متعلق داخل فرمائے، اور طاعت کی طرف ایسی رغبت جیسے آئس کریم کھانے کی رغبت ہوتی ہے، پیزا کھانے کی رغبت ہوتی ہے، بریانی کھانے کی رغبت ہوتی ہے، اچھے پکوان کھانے کی رغبت ہوتی ہے، ایسی رغبت ہمیں طاعت کی نصیب فرما دے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔